یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا. جب بہت سارے لوگ ہمارے سماج میں ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ سے، ان سے کہیے کہ حضور دیکھیے آپ کا بیٹا صحیح لوگوں کے ساتھ نہیں رہ رہا. ارے مولانا سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، اب بتائیے کیا کریں. نہیں مانتا کیا کریں. انہی کے ساتھ ماتم کرتا ہے، انہی کے ساتھ جلوس میں رہتا. یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب تو ہم نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا. یہ بہترین جواب ہے ابا اماں کے لیے. ارے میں چھوڑ دیا بس، اب تو انہی کے حال پہ چھوڑ دیا. سچ بتائیے اگر اسی کو کینسر ہو جائے تو اسے اس کے حال پہ چھوڑیں گے؟ اگر اسی کو کینسر ہو جائے اسے اس کے حال پہ چھوڑیں گے؟ چھوڑ دیجئے، کہہ دیجئے مولانا اسے تو کینسر ہو گیا اب تو مرنا ہی ہے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا. آخری وقت تک کوشش کرے گا کہ یہ بچ جائے. یہ ملنگیت بھی ایک کینسر کا نام ہے. یہ ملنگیت جو ہے ایک کینسر کا نام ہے، ایک وائرس کا نام ہے جس کے اینٹی وائرس کا نام ہے مرجیت. ایک صاحب آئے کہنے لگے یہ دیکھیں امام باڑے میں اتنے سارے آیت اللہ کے فوٹو لگا دیے. ہماری مجبوری ہے. ان کے زمانے میں پہلے 2-4 علم ہوتے تھے، پھر علم بڑھ گئے. اب دیکھیں کتنے علم لگ گئے. پہلے ایک زری رکھی جاتی تھی، اب اتنی زریاں ہو گئی. جانتے کیوں؟ کیونکہ شیعوں کا مزاج یہ ہے کہ جس زمانے میں علم کی مخالفت ہوئی ہم نے علم بڑھا دیے. جس زمانے میں علم کی مخالفت ہوئی ہم نے علم بڑھا دیے. جس زمانے میں تعزیے کی مخالفت ہوئی ہم نے تعزیے بڑھا دیے. جس زمانے میں مرجیت کی مخالفت ہوئی ہم نے فوٹو بڑھا دیے تاکہ فوٹو دیکھ کے دور سے سمجھ جائے. جب کوئی دور سے دشمنان علم دیکھتا ہے تو ہم چہرے سے سمجھ جاتے ہیں دوست ہے یا دشمن. فوٹو دیکھ کے شکل سے پتہ چل جاتا ہے شیعہ کون ہے، اخباری کون ہے. یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری ہے. اگر میں 4-5 میلی سے پڑھ کے چلا جاتا اور یہ نہ پڑھتا تو یہ میرے اوپر بوجھ رہتا. یاد رکھیے گا، اپنے ماحول کو طاہر بنائیے، پاک بنائیے، طیب بنائیے. اپنے جوانوں کی حفاظت کریں. جیسے ہی محرم آئے گا 2-4 آدمی مولانا یہ بتائیے کہ زنجیر کا ماتم کریں نہ کریں. مولانا نے فتویٰ دیا، فتویٰ مولانا نے دیا. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں نیٹ ہے، ای میل ہے. جس کے آپ مقلد ہیں اس سے پوچھیے. آیت اللہ سیستانی کے مقلد ہیں ان سے پوچھیے، مقام معظم رہبری کے مقلد ہیں ان سے پوچھیے، مکارم شیرازی کے ہیں اس سے پوچھیے. کیوں فساد ہو رہے ہیں آپ؟ کیوں آپ وہ کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا آپ شریعت پہ عمل اس اعتبار سے کیجئے جس اعتبار سے آپ کا مجتہد کہتا ہے. میں مجتہد نہیں ہوں، میرے کہنے سے شریعت پہ نہ چلیے. سمجھ گئے نا؟ اور ایک جملہ اور کہہ دوں بڑا سخت، ہر امامے والے کی تقلید نہیں ہوتی. تقلید اسی کی ہوتی ہے جو نائب امام ہوتا ہے. اور نائب امام سب نہیں ہوتے، وہی ہوتا ہے جس کے قول اور عمل کی ذمہ داری امام لے لے. ارے بھائی ہم ان کی، اچھا ہم تو بھائی آپ کس کی تقلید میں؟ ہم تو امام زمانہ کی. جاہل امام زمانہ کی تقلید نہیں ہوگی، بیعت ہوگی. اس دنیا میں کھویا ہے نہیں. ہم تو امام زمانہ. وہ نمبر دو ٹیلی فون جس پہ بات ہو رہی ہے تمہاری، نمبر دیجیے، وہ ہم بھی بات کر لیں. بھائی ہمیں بھی تو کام ہے، ہم بھی پوچھ لیں گے. ہم بے وجہ عریضے ڈال رہے ہیں اور رات بھر جاگ کے عریضہ ڈال رہے ہیں یا حسین رو لو لائیے نمبر. کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے گا. ارے وہ تو ہم ہی جیسے ہیں، یہ خطا نہ کیجیے. لوگوں نے رسول کو بھی یہی کہا تھا کہ ہم جیسے ہیں. یاد رکھیے گا. نائب امام کسے کہتے ہیں؟ امام شرطیں بتا کے گئے جس میں یہ صفت پائی جائے وہ ہمارا نائب ہے. ارے وہ انسان ہے، ان سے بھی خطا ممکن ہے ممکن، مگر جب نائب امام ہے تو امام خطا نہیں ہونے دیتا. آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ نے غور ہی نہیں کیا. یہ لفظ میں نے کہا ہے، آپ سمجھیے جوانوں، سمجھو کہ تمہارے یہاں نائب امام کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے قول اور عمل کی ذمہ داری امام لے اسے نائب امام کہا جاتا ہے. مطلب سمجھے اس کا کیا؟ بہت پرانا جملہ اپنا کہہ دوں، یاد رکھنا. شیعت کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے. 3 چیزوں پہ. پہلی چیز کا نام ولایت علی،
دوسری کا نام عزاداری حسین، تیسری کا نام نظام مرجیت۔ پھر سن لیجئے، ولایت علی، عزاداری حسین، نظام مرجیت، لفظ پلٹو تاکہ آپ جاگے۔ یاد رکھنا جوانوں، جو بھی ان تینوں میں سے کسی ایک کے خلاف بھی بولتا ہوا نظر آئے، سمجھ لینا غدار بول رہا ہے، عزادار نہیں بول رہا۔